من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورۃ الغاشیہ کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور سبق جو ہمارا چل رہا ہے فعل مجہول کا، اس کے حوالے سے ان آیات میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ خلقت، رفعت، نصبت اور سطحت. یعنی یہ تمام کے تمام الفاظ یا افعال کہہ لیں گے مجہول ہیں. ترجمہ آپ کو ان آیات کا آتا ہے، لیکن پھر بھی میں بورڈ پہ نفعال کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آیات کا ترجمہ، ایک رواں ترجمہ آپ کے سامنے دوبارہ پیش کرتا ہوں. ہاں جی، فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل مذکور نہ ہو. ایسا فعل جس کا فاعل مذکور نہ ہو. فاعل مذکور نہ ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جن پہ ہم نے کل مختصراً بات کی تھی کہ فاعل یا تو اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ اسے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا آپ اسے ذکر کرنا نہیں چاہتے، یا پھر واقعی آپ کو معلوم نہیں ہوتا. آپ فعل معروف سے، اور فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کا فاعل مذکور ہو. فعل معروف سے فعل مجہول بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فعل کی ڈائی کو تبدیل کرنا ہے. یعنی آپ کا فعل معروف فعلہ کی ڈائی سے آ رہا ہو، چاہے وہ فاعلہ کی ڈائی سے آ رہا ہو. دو کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ جو فاعلہ کی ڈائی ہے، اس فاعلہ کی ڈائی سے جتنے بھی افعال استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، وہ سب کے سب لازم افعال ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور لازم افعال سے فعل مجہول نہیں آتا، اس پہ ہم کل بات کر چکے ہیں. تو میں بات کرتا آپ کا فعل معروف چاہے فعلہ کی ڈائی سے آئے، چاہے فاعلہ کی ڈائی سے آئے، آپ نے جب اس سے مجہول بنانا ہے تو اس کو فعلہ کی ڈائی پہ رکھ دینا ہے. ٹھیک، تو یہ فعلہ کی ڈائی آپ کے سامنے ایک آ گئی. جیسے کل ایگزامپل آپ کے سامنے آئی تھی، ہم نے ضربا کو بھی ضربا مجہول بناتے ہوئے کیا تھا، اور شربا کو بھی شربا کیا تھا. تو ضربا فعلہ کی ڈائی سے آ گیا تھا، اور شربا جو ہے فاعلہ کی ڈائی سے آیا تھا، لیکن دونوں کا مجہول جو بنا تھا وہ ایک ہی ڈائی تھی، فعلہ. ٹھیک ہے، ایک بات یعنی آپ نے ڈائی فعل کی چینج کر دی، اور دوسری بات یہ کہ اس معروف فعل کا جو مفعول تھا اس کو آپ نے فاعل کا سٹیٹس دے دیا. ٹھیک ہے، اور فاعل کا سٹیٹس دینے کے بعد اس کا نام ہم نے جو آسان نام رکھا تھا وہ کیا تھا؟ نائب الفاعل. ٹھیک، اور گرامر والے اس کو جو نام دیتے ہیں، یعنی وہ نام ہے کہ مفعول، ایسا مفعول ما لم یسمى فاعلہ، جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، یعنی جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو. تو یہ اس کا ایک لمبا نام ہے، اور مختصر نام جو ہے اس کا نائب الفاعل ہے. تو نائب الفاعل بھی آپ کا حالت رفع میں ہوتا ہے. اب جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کے حوالے سے جو ڈائز ہیں ہمارے پاس، خلقہ، خلقہ اس نے پیدا کیا. کلیئر؟ ہاں جی، اسے مجہول بنائے کیا بنے گا؟ خلقہ.
کیا ترجمہ ہو گیا؟ کس کو؟ اس کو پیدا کیا گیا. یعنی دیکھیں کوئی بھی فعل معروف فاعل کے بغیر نہیں ہوگا اور کوئی بھی فعل مجہول نائب الفاعل کے بغیر نہیں ہوگا. اس لیے جب آپ کہہ رہے ہیں خلق فعل معروف ہے تو فاعل کا ترجمہ آپ کریں گے اس نے پیدا کیا، اور جب آپ کہہ رہے ہیں خلق مجہول کی بات کر رہے ہیں تو نائب الفاعل ضرور مینشن کریں گے، اس کو پیدا کیا گیا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب خلقہ کی گردان جب آپ کریں گے تو خلقہ، خلقہ، خلقو، خلقت. چوتھا صیغہ کیا ہے آپ کا؟ خلقت. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یعنی اس کا ترجمہ بھی ہوگا اس کو پیدا کیا گیا. لیکن خلقہ اس سے مراد مذکر ہے اور خلقت میں اس سے مراد مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے پیدا کیا گیا. اور یہاں پر خلقت افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا؟ تو الابل یعنی یہ ایک جنس، اس میں جنس کے طور پہ استعمال ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ خلقت یعنی اس میں جو ہیا کی ضمیر ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ الابل کی طرف. کلیئر ہو گیا؟ پھر اسی طرح رفع اس نے بلند کیا، رفع اس نے بلند کیا، اور اس کا مجہول بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ رفع. کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کو بلند کیا گیا. ٹھیک ہے، اسے بلند کیا گیا. اور رفع مؤنث والا صیغہ کیا بنے گا؟ رفعت. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ کیسے اس کو بلند کیا گیا، یعنی اس کو بلند کیا گیا. اب اس میں جو اس ہیا کی ضمیر ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ آسمان کی طرف. آسمان آپ کو پتا ہے مؤنث ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ پھر اسی طرح نصبہ، نصبہ کے معنی ہوتے ہیں ٹو فکس، گاڑنا. نصبہ اس نے گاڑا. اس سے مجہول بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ نصبہ. کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کو گاڑا گیا. اور نصبہ مؤنث کیا بنے گا؟ نصبت. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اب اس میں جو ہیا کی ضمیر ہے واحد مؤنث کی ضمیر وہ کس طرف جا رہی ہے؟ الجبال کی طرف. الجبال جمع ہے اور کس کی جمع ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے، لہذا ضمیر آپ دیکھیں واحد مؤنث کی استعمال ہوئی ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. پھر سطح کے معنی ہوتے ہیں اس نے پھیلایا. سطح اس نے پھیلایا، ہموار کیا. سطح کا مجہول کیا بنے گا؟ سطح. ترجمہ اس کو پھیلایا گیا، اور اس سے مراد مذکر ہے. اب سطح مؤنث کا صیغہ بنے گا سطحت. اس کو پھیلایا گیا اور اس سے مراد مؤنث ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ اس کو کیسے پھیلایا گیا. اور زمین اس میں جو ہیا کی ضمیر ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ الارض کی طرف. اور الارض آپ پڑھ چکے ہیں کہ مؤنث ہے. تو الحمدللہ دیکھیں وہ جو ہم نے سب چیزیں پڑھی تھی شروع میں، وہ ساری چیزیں آپ کی جو ہیں بار بار ریوائز ہوں گی، تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں کلیئر ہوں گی. اور میں آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اولین مخاطب چونکہ عرب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عرب کو ان کے مشاہدے کی چیزوں کے حوالے سے ہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عرب جو ہیں وہ جب نکلتے ہیں تجارت کے لیے تو اس کے لیے جانور کون سا استعمال کرتے ہیں؟ اونٹ. ٹھیک ہے، اب اونٹ کی حیثیت عرب کے نزدیک کیا ہے یہ آپ خوب جانتے ہیں. قرآن میں بار مثالیں اونٹوں کی دے کر انہیں بات سمجھائی گئی ہے. پھر جب تجارت کے لیے نکل رہے ہیں تو اوپر کھلا آسمان ہے، ارد گرد پہاڑ ہے اور نیچے زمین.
تو انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، یہ تمہیں نشانیاں نظر نہیں آتی؟ افلا ینظرون، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ الی الابل، اونٹوں کی طرف، کہ کیف خلقت، انہیں کیسے تخلیق کیا گیا. یعنی اس اونٹ کی تخلیق پر ذرا غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ محسوس کریں گے کہ اونٹ کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہی بنائی ہے. یعنی اسپیشل وہ اونٹ جو ہے، وہ جانور اللہ تعالیٰ نے عرب کے لیے ہی پیدا کیا. یعنی پورا ایک مضمون آپ اونٹ کی تخلیق پہ لکھ سکتے ہیں. پھر وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو اتنا بلند، بغیر ستونوں کے ایک چھت تمہارے اوپر ہے، کیا اس پہ غور نہیں کرتے؟ اس سے تمہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. پھر وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے گاڑا گیا. اتنے دیو ہیکل پہاڑ جنہیں دیکھ کے آپ جو ہے ایک دہشت سی انسان کے اوپر جو تاری ہوتی ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیے، اس سے انہیں کوئی. اور پھر پہاڑ کی حیثیت عرب کے حوالے سے آپ دیکھیں، وہ اسے پناہ گاہ کے طور پہ استعمال کرتے تھے، چھپنے کا ذریعہ. پھر جس پر وہ سفر کر رہے ہیں وہ زمین، اس کی طرف غور کر کے دیکھیں کیفا سطحت، اس کو کیسے پھیلایا گیا. تو بار بار قرآن مجید جو ہے وہ اپنی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی نشانیاں جو ہے وہ، یہی اس کی آیات ہیں، یہی اس کی نشانیاں ہیں، وہ پیش کر کے لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ذرا غور تو کرو. تو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے قرآن مجید. اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ واقعی ہم غور نہیں کرتے اور اسی طرح اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. اسی طرح دیکھیں ایک فعل اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک پوائنٹ اور کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو ہم یہاں پر ختم کریں گے. جملہ دے رہا ہوں میں آپ کو، ذکرہ، کیا ترجمہ کریں گے جی؟ اس نے یاد کیا، اس نے ذکر کیا. ذکر اللہ، ذکر اللہ، اس نے اللہ کا ذکر کیا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ حالت نصب میں ہے اسم، لہذا یہ مفعول ہے. اس نے ذکر کیا اللہ کا. ہاں جی، اس کا مجہول عرفان، مجہول کیسے بنتا ہے؟ فاعل کو مینشن نہیں کرنا، فعل کی ڈائی چینج کرنی ہے، اور جو مفعول ہے اس کا اعراب چینج کر دینا ہے، حالت رفع میں لے آنا ہے. جی شاباش، ذکرہ بن گیا اور اللہ، ذکر اللہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کا ذکر کیا گیا. تو انما المؤمنون الذین، مومن تو صرف وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، وجلت، وجلا وجلا وجلو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اب وجلت فعل واحد مؤنث کیوں لگا ہے؟ قلوب غیر عاقل کی جمع کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا تھوڑا آپ غور کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت چیزیں آپ کے سمجھ میں آ چکی ہیں. بس بات وہی ہے جو میں نے ابھی آپ سے کی ہے کہ غور. اب آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں، کہیں بھی آپ کیلنڈر دیکھیں اس پہ آیت لکھی ہوئی ہے، کہیں بھی دیکھیں آپ کو کسی بینر پہ یا کسی بھی جگہ پہ کوئی آیت لکھی ہوئی نظر آتی ہے، کوئی حدیث لکھی نظر آتی ہے، تو اس کے الفاظ پہ غور کریں. انشاءاللہ بہت کچھ اس میں سے آپ کو ملے گا، اور جو نہیں ملے گا، جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس وقت، اس کے لیے آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. کلیئر ہو گیا جی؟ ایک اور جملہ کر لیتے ہیں اسلان صاحب. قرأ، اس نے پڑھا. قرأ القرآن، اس نے قرآن پڑھا. اس کو مجہول بنائے، فعل کی ڈائی چینج ہوئی، قرئ اور القرآن، قرئ القرآن. اس کے حوالے سے کوئی آیت ذہن میں آتی ہے؟
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو. کلیئر ہو گیا نا؟ اسی طرح ہم نے روزے کے حوالے سے بات کی تھی، تو ایک آیت میں آپ کے سامنے اور ذکر کر دوں. کتبہ کا کیا ترجمہ ہے جی؟ کتبہ اس نے لکھا. کتب اللہ، اللہ نے لکھا، اور جب اللہ لکھ دے تو فرض ہو گیا. ٹھیک ہے؟ کتب اللہ، اللہ نے فرض کر دیا. کتب اللہ علیکم، اللہ نے تم پر فرض کر دیا. ابھی مفعول ہے نا، رہتا مفعول رہتا نا، کیا فرض کر دیا؟ اللہ نے تم پر فرض کر دیا. کیا فرض کر دیا؟ الصیام، روزہ رکھنا. ٹھیک ہے؟ اللہ نے تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا. کتب اللہ علیکم، میم ساکن ہے تو اس کے میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دیں گے. علیکم الصیام، اللہ نے تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا. ہاں جی، اس کا مجہول بنائے ڈاکٹر صاحب، فائل مینشن نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ کتبہ فائل مینشن نہیں ہوگا، ذکر نہیں ہوگا. علیکم اور الصیام، ترجمہ تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. کما، جیسا کہ کتبہ اس کو فرض کیا گیا، علی الذین من قبلکم، ان پر جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، امید ہے. ٹھیک ہے؟ لعل، وہی توقع کے لیے امید ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ الحمدللہ ایک آیت آپ کے سامنے اس حوالے سے بھی آ گئی. اچھا، اب ایک پوائنٹ، آخری پوائنٹ فعل مجہول میں یاد رکھ لیں کہ ایسے افعال جو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ان کا مجہول کیسے بنانا ہے. ذہبہ کی معنی کیا ہے؟ وہ گیا. ذہبہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو ہم نے پڑھا تھا اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لے جانا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ لے گیا. ذہبہ بہم، وہ انہیں لے گیا، وہ انہیں لے گیا. اب اس سے آپ مجہول بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب اس میں پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ جو آپ کے افعال پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں نا، جو افعال پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اس میں فعل کی ڈائی جو ہے وہ واحد ہی رہے گی. صرف پریپوزیشن کے ساتھ جو ہے نا، پریپوزیشن کے ساتھ وہ صیغہ چینج ہوگا. یعنی اب دیکھیں، اس کو پیسو وائس بنائے اردو میں تو کیا بنے گا؟ انہیں لے جایا گیا، انہیں لے جایا گیا. تو آپ کے سامنے فوری طور پہ آئے گا کہ انہیں لے جایا گیا. اب یہ ضمیر کی صورت میں آ رہا ہے، ضمیر کی صورت میں آ رہا ہے نا نائب الفاعل. انہیں لے جایا گیا تو آپ کے فوری طور پہ ذہن میں آئے گا کہ ذہبوا لگائیں آپ. کلیئر ہو گیا؟ لیکن ذہبوا نہیں لگے گا، صیغہ جو ہے وہ ذہبا لگے گا سمپل، اور وہ پریپوزیشن والا حصہ اسی طرح ساتھ رہے گا. ترجمہ ہم یہی کہیں گے کہ ان کو لے جایا گیا. تو جو پریپوزیشن کے ساتھ افعال استعمال ہوں گے اس میں یہ جو پریپوزیشن کے ساتھ والی ضمیر ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ نائب الفاعل کون سا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح دیکھیں، ایک ایگزامپل اور رکھ لیتے ہیں. تبا، اس نے
तबा छापा, ठीक है। तबा अल्लाह, अब आप कहेंगे तर्जुमा बड़ा अजीब सा बन रहा है, लेकिन पूरा जुमला लिखने पे उसका तर्जुमा कीजिएगा। तबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, ठीक है। वो भी होता है, ये भी है। तबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। अब इसका पैसे वैसे बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये देखिए प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है ना। तबा अल्लाहु फेल फाइल और अला कुलूबिहिम जार मजरूर, यानी मुतालिक फेल, यानी जिस पर मोहर लगाई जा रही है वो मफूल है, असल में मफूल है, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल हो रहा है। अब इसका मजहूल बनाना है तो क्या करेंगे, फाइल को मेंशन नहीं करना और इसको ऐसे ही रखना है, तुबिया अला कुलूबिहिम। कुरान मजीद में बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल हुआ है, फतुबिया अला कुलूबिहिम, तो उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। क्लियर हो गया। तो ये पैसे वाइज हमारा टॉपिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया, और इसके हवाले से जितनी भी बातें आपके सामने आई हैं उनको पॉइंट्स की सूरत में अगर आप लिख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी। एक पॉइंट और जहन में मेरे आ रहा है कि ऐसे अफआल भी हैं जो एक से ज्यादा मफूल चाहते हैं, ठीक है, उनका पैसे वाइज कैसे बनाना है आपने। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि हसीबा, उसने गुमान किया, हसीबा ज़ैदुन, जैद ने गुमान किया, हसीबा ज़ैदुन हामिदन, जैद ने हामिद को गुमान किया। अभी भी एक क्वेश्चन वर्ड है कि क्या गुमान किया भाई, तो मैं कहता हूं हसीबा ज़ैदुन हामिदन आलिमन, जैद ने हामिद को एक आलिम गुमान किया। क्लियर हो गया। अब जैद ने हामिद को एक आलिम गुमान किया, इसका मजहूल उर्दू में क्या बनेगा, जैद तो इस्तेमाल नहीं होना, हामिद को एक आलिम गुमान किया गया, यही बनेगा ना। तो ऐसी सूरत में आप देखें दो मफूल आ रहे हैं ना इसके, तो उसमें मजहूल कैसे बनाना है, आप एक मफूल को तो नाइबुल फाइल का स्टेटस दे देंगे, जैसे कि ये हसीबा से क्या बन गया जी, हुसीबा। हामिद जो है मफूल था, उसको आपने फाइल का स्टेटस दे दिया, नाइबुल फाइल बन गया, हुसीबा हामिदुन, हामिद को गुमान किया गया। और वो जो दूसरा मफूल है ना वो एज इट इज हालत नसब में इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया। यानी पॉइंट आपके सामने क्या आया कि ऐसे अफआल जिनके दो मफूल आते हैं, अब उन दोनों मफूलों को आपने हालत रफा में नहीं ले जाना, उसमें से एक मफूल को आप हालत रफा में ले जाएं, उसे नाइबुल फाइल बना दें, और जो दूसरा मफूल है वो हालत नसब में रहने दें। तो हुसिबा हामिदुन आलिमन, हामिद को एक आलिम गुमान किया गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह पैसे वाइज के जितने भी पॉइंट्स थे आपको मुख्तलिफ किताबों में जो मिलेंगे वो सब के सब आपके पास एक समरी की सूरत में होने चाहिए। मेरी ख्वाहिश यही है कि पहले भी मैं आपसे बहुत बात कर चुका हूं कि छोटे छोटे पॉइंट्स की सूरत में इन्हें प्लीज लिखे। ये टॉपिक एक आपके जैसे फेल मजहूल है, उस फेल मजहूल में जितने भी आपके सामने पॉइंट्स हैं उसकी एक एक एग्जांपल के साथ आप उनको अगर लिख लेंगे तो यकीन मानिए आपको ये टॉपिक सारी जिंदगी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना फेल माजी या जुमला फेलिया के हवाले से आखिरी टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद इंशाल्लाह पीर वाले दिन जो है हम फेल मुजारे शुरू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.